حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق آرڈیننس تیار کر لیا، مسودہ وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے بھی سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی منظوری دی۔ کابینہ سے منظوری سرکولر سمری کے ذریعے لی گئی۔ سینٹ الیکشن کا شیڈیول 11 فروری کو جاری کیا جائے گا۔ سینٹ انتخابات کا کیس ابھی سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا آرڈیننس کے ذریعے سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کروانے کے اقدام کی ڈٹ کر مخالفت کرنے کا فیصلہ۔ ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ آرڈیننس سے سینٹ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آرڈیننس نکال کے الیکشنز کو اوپن بیلٹ کروانا چاہتے ہیں۔ سیکرٹ بیلٹ کا حق ہے، اس کو ہر طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میٹر سب جوڈس ہے۔ اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حکومت کو سینٹ الیکشن میں خفیہ رائے دہی کا تقدس پامال کرنے نہیں دیں گے۔ جب ایک معاملہ عدالت میں ہے تو آرڈیننس لانے کی کیا وجہ ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس۔ بلاول نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں اداروں کو متنازع بنا کر عمران خان کے لیے دھاندلی کرائی جا رہی ہے۔ حکومت کو اپنے اراکین پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سمیت متعدد جماعتیں شفافیت کے حق میں ہیں۔ حکومت آئینی ترمیم پر سنجیدہ کوشش کرتی تو اپوزیشن بھی ترمیم میں حصہ لیتی۔ پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹی ہے، مگر کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کا جمہوری طریقہ تحریک عدم اعتماد ہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا ہے حکومت سینٹ الیکشن کو مکمل شفافیت سے کروانا چاہتی ہے۔ مخالفت کرنے والے پیسے کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کے نمبرز آ جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی، ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن کی عادت ہے کہ بغیر پڑھے مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دبا لے گا تو یہ بھارت کی خام خیالی ہے۔ بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پیسف میں پاکستان کو دبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم والے جتنے مرضی لانگ مارچ کر لیں، لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں۔ عوام اپوزیشن کی چوری بچانے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ برطانوی عدالت میں ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف کی پیروی کرنے والے وکیل نے کہا ہے ابتدائی سماعت میں شہباز شریف کو کامیابی ملی ہے۔ فریزر کے مطابق سماعت میں اخبار نے ہتک آمیز کا لفظ متنازع اور کم سنجیدہ بنانے کی کوشش کی۔ اب اخبار کو لگائے گئے الزامات کا دفاع کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے وکلاء کے ذریعے اپنے بیان میں کہا ابتدائی سماعت ان کی بے گناہی ثابت کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں برطانوی عدالت میں شہباز شریف کے ہتک عزت کے دعوے کی صرف ابتدائی سماعت ہوئی ہے۔ ابتدائی ہیئرنگ میں برطانوی اخبار نے کہا ہے کہ وہ اپنی خبر پر قائم ہے، مدعی اپنا شوق پورا کر لے۔ جب مقدمہ شروع ہوگا تو اخبار اپنے حقائق پیش کرے گا۔ حقائق بہت سادہ ہے۔ مریم کے چاچو نے منظور پاپڑ والے جیسے کرداروں کے ذریعے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، جس کے دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ شہباز خاندان اپنی منی لانڈرنگ پر برطانوی عدالت کی مہر لگوا کر آئے ہیں۔ احتساب کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کے ساتھ بیٹھے عمران صاحب کے ساتھ اس تصویر میں نظر آئے، جو براڈ شیٹ میں کبھی کہیں سے بریف کیس لیتے پکڑے جاتے ہیں، کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاتے ہیں۔ کاغذ لہرا لہرا کے ایک بندہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، دوسروں پر الزام لگانے کے لیے، تمام اس اسٹوری کا جو ریفرنس مٹیریل ہے وہ مجھے شہزاد اکبر
अकबर ने प्रोवाइड किया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर पर इल्जाम। कहा शहजाद अकबर कभी ब्रॉडशीट तो कभी ब्रॉडशीट में कमीशन लेते पकड़े जाते हैं। उनका तकर्रुर ही झूठ बोलने, दूसरों पर इल्जाम लगाने और अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए किया गया। शहजाद अकबर दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। बरतानवी सहाफी ने खुद लिखा है, शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी का मवाद उसे शहजाद अकबर ने दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी अखबार में शाये स्टोरी में वजीर आजम का दफ्तर इस्तेमाल किया गया। बरतानवी अदालत ने लगाए गए इल्जामात का सबूत मांगा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात। मुताल्लिका हलकों में आवाम के मसाइल के हल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा सयाहत के फरोग, माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर वफाक सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म की स्वात मोटरवे की तोसी की दरख्वास्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के मेयो अस्पताल में अब तक 17, सर्विसेज अस्पताल में 45 और जिना अस्पताल में सिर्फ 78 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जनरल अस्पताल में अब तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन हुई। बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 3 रोज के दौरान 7,349 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन। सूबे में 64,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,286 नए मरीज सामने आए। 5 फरवरी को 33,319 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मवाद की खरीदारी में पेपरा रूल्स के तहत 3 माह लग सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है बल्दियाती इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से कहीं ज्यादा बड़े हैं। 18 अरब रुपए खर्चा आएगा। पंजाब में 20 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 10 करोड़ बैलेट पेपर्स छापना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की कोरोना के बायस बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद ने कहा मरदमशुमारी के अबूरी नताइज पर हदबंदियां नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद को 11 फरवरी को समाअत के लिए तलब कर लिया। कराची में सुपर हाईवे के करीब फार्म हाउसेज गिराने का काम जारी। भारी मशीनरी से स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है। पीटीआई के हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम। कहा उनके कजन और भाई के फार्म हाउसेज गिराए जा रहे हैं। तमाम जमीनों के कागजात और इससे ऑर्डर मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी का मामले पर चीफ जस्टिस से उसको नोटिस लेने का मुतालबा। कहा एसबीसीए हुक्काम सियासी जमात के आलाकार बन चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 31 अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 किलो चिकन 6 रुपए, घी 4 रुपए, दाल चना 1.25 रुपए महंगी। सुर्ख मिर्च के 200 ग्राम के पैकेट की कीमत में 25 रुपए का इजाफा। लहसुन, दाल मसूर, गुड़, वॉशिंग सोप, नहाने के साबुन की कीमतों में भी इजाफा। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1 हफ्ते में 36 रुपए महंगा हो गया। शेखुपुरा में गोबर फेंकने पर झगड़ा। मुखालिफिन ने फायरिंग करके साबिक काउंसलर मुनीर अहमद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को शुबा था कि मुनीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तलाश जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोहे माड़ी को सयाहती मकाम करार देने का ऐलान। राजनपुर के दौरे में वजीर आला को तरक्याती स्कीम से मुतल्लिक ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा इलाके में 4 स्मॉल डैम बनाए जाएंगे। लाहौर की अदालत में अदाकारा मीरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। अदालत का मीरा को जवाब देने का आखिरी मौका। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। दरखास्त गुजार का कहना है कि अदाकारा मीरा ने डिफेंस में धोखाधड़ी से घर अपने नाम कराया।
عدالت کاغذات کل عدم قرار دے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار، میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں کمی۔ کم سے کم درجہ حرارت لہ میں -12، استور -9، گوپیس -8، زیارت -7، کالام -6، سکردو -5، کوئٹہ -4، پارا چنار -3، پشاور 5 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ K2 کی سرمائی مہم جوئی کرنے والے علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی کو پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن آرمی کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 7000 میٹر کی بلندی تک تلاش کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں تیز ہواؤں کے باعث مشکلات، K2 پر موسم خراب اور ہوا تیز ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قومی ہیرو علی ستپارہ اور غیر ملکی کو پیماؤں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی اپیل۔ Beautiful delivery there. And the straightening. Hassan Ali has the mark. And he gets in with that Indaka. Back-to-back wickets. Hassan Ali on fire. Bowled two minds and gone. Bowled him. It's all over. That is magnificent work from Hassan Ali. راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے دن حسن علی کی تباہ کن بالنگ کی بدولت جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز 201 رن پر سمٹ گئی۔ حسن علی نے 54 رن کے عوض 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 129 رنز بنائے۔ پاکستان کو جنوبی افریقہ پر 200 کی مجموعی برتری حاصل ہو گئی۔ انگلینڈ کے کپتان جو روٹ 100ویں ٹیسٹ میں ڈبل سینچری بنانے والے پہلے بیٹسمین بن گئے۔ جو روٹ نے 100ویں ٹیسٹ میں سب سے بڑے اسکور کا انضمام الحق کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اس سے پہلے 100ویں ٹیسٹ میں سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلنے کا ریکارڈ انضمام الحق کے پاس تھا، جو انہوں نے 2005 میں بھارت کے خلاف بنگلور میں 184 رنز کی اننگز کھیل کر بنایا تھا۔ راولپنڈی میں جونیئر ٹینس چیمپئن شپ فیز 1 کے آخری دن بوائز اور گرلز سنگلز کے فائنل مقابلے۔ بوائز سنگلز کیٹیگری میں ترکی اور سوئٹزرلینڈ اور گرلز سنگلز فائنل میں برطانیہ اور روس کی کھلاڑی مد مقابل۔ موسیقی کی نیم کلاسیکل صنف ٹھمری کو نئی نسل سے متعارف کرانے کی کوشش۔ گلوکار جاوید بشیر نے ٹھمری کو نئے انداز اور نئے سازوں کے ساتھ ریلیز کر دیا۔ لاہور میں برائڈل فیشن ویک کی رنگینیاں، دوسرے روز عائشہ عمر، مابرہ اور روزہ حسین رحمانی نے جلوے بکھیرے۔ 7 ڈیزائنرز کے تیار کردہ روسی ملبوسات پیش کیے گئے۔ Thanks for the inspiration, Snoopy. Do something crazy! Whoa! Can you believe this dog? اور مشہور کارٹون کردار سنوپی نئے میڈیم میں بھی دھوم مچانے لگا۔ بچوں کی مقبول ترین اینیمیٹڈ سیریز دی سنوپی شو مووی اسٹریمنگ ایپس پر جاری کر دی گئی۔